بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ سیاسی گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاست کے معاملے میں بس ایسے اللہ اللہ ہی ہے، لیکن میرے کچھ ناظرین کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی اس پہ بھی منہ ماری کر لیا کروں۔ ناظرین کرام، پچھلے 15 سال سے میں چیخ چلا رہا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ اب وہ جو روایتی جنگیاں اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اسی لیے یہ ہائیبریڈ وار کا نقطہ روج ہے۔ 4 جنریشن وار تھی، پھر 5th جنریشن ہو گئی، 6-7 جنریشن اب تو چل رہی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ عملی مظاہرہ آپ کو پاکستان میں دکھائی دے گا۔ دیکھیے، پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو، جیسے ہی وہ بسر اقتدار آتی ہے، پراسرار طور پہ ادھر ادھر کچھ لوگوں کو خارش شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اگر تو آپ انہیں مطمئن کرتے رہیں، ان کو مطلب بلیک میلر وہ بنے رہیں، کرپشن کرتے رہیں، لوٹ مار کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو ان کے پاس پھر کوئی نہ کوئی ایسی لابی موجود ہوتی ہے۔ میں نے کل ایک صاحب نے مجھے تصویر بھیجی کہ جس میں حسین حقانی جو ہے وہ انڈین آرمی چیف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ گپ شپ کر رہے ہیں۔ اب حسین حقانی کی جتنے پیروکار یہاں پاکستان میں ہیں، جن کو باقاعدہ اس کی تنظیم فنڈنگ کرتی ہے اور یہ انٹیلیجنس کے پاس ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کے اگر کوئی ذرائع ہیں تو آپ پتہ کر لیں کہ کیا وہ پاکستان میں کچھ صحافیوں کو فنڈنگ نہیں کروا رہا، مختلف امریکن اداروں سے، انڈیا سے فنڈنگ کرواتا ہے وہ۔ خیر، یہ ایک الگ ہے مسئلہ، اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی موجودہ موومنٹ ہے، یہ پلانٹڈ موومنٹ ہے۔ اب تک جو باتیں ملی ہیں، دیکھیے نا، ضد کی بات تو اور ہے۔ اب یہ ابھی جو کتاب واجپئی کے سیکرٹری نے لکھی ہے واجپئی کے نام سے، اس کی میں نے تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ ان کا بیانیہ ہی غلط ہے۔ میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کارگل کا یہ کر دیا، دھوکہ دیا۔ اس بنیاد پہ انہوں نے فوج سے نفرت کا آغاز عوام میں کروایا تھا، لیکن آپ نے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ جناب 5 مرتبہ تو واجپئی اور ان کا کہ آپس میں انٹرنیشنل فون پہ گفتگو ہوئی ہے، اور جو ڈیلیگیشنز اور وہ جو بیک ڈور لوگ آتے جاتے رہے ہیں، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں، ان کی گنتی کوئی نہیں۔ ان کے نام بھی چھپ گئے، ان کی باتیں بھی چھپ گئیں، تاریخیں بھی چھپ گئیں، لیکن انہوں نے اتنا زہر پاکستانی عوام کے ذہنوں میں گھولا ہوا ہے، یا ہر بات کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ حمایتی ہیں نواز شریف کے، وہ کوئی بات، کوئی دلیل قبول کرنے کو تیار نہیں، ضد ہے ان میں بے پناہ۔ جو عمران خان کے ہیں، وہ ان سے بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ دو ہاتھ آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، نہ ایسا بندہ آج تک دنیا میں آیا تھا نہ آئے گا۔ انسان ہی ہوتا ہے، فرشتہ تو ہوتا نہیں ہے، ظاہر ہے ایسے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے۔ عمران خان نے بڑی دلیری سے بیان دیا، اس نے کہا کہ 1 سال تو مجھے لگ گیا تھا سمجھنے میں کہ کیا ہیرا پھیریاں ہوئی ہیں اس ملک کے ساتھ، کس تباہی کے کنارے پہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کو انہوں نے بیان کو پکڑ لیا۔ یار دیکھو اس بندے نے کیا بات کہی ہے، یہ کہتے ہیں جی 1 سال ملک کی قسمت سے کھیلتا رہا، یہ ہوتا رہا، وہ ہوتا رہا۔ 1 سال کیا، میں کہتا ہوں جتنی انہوں نے حرامزادیاں پچھلے 30 سال میں کی ہیں، ان کو تو سمجھنے کے لیے 30 سال چاہیے۔ دیکھیے، آپ کسی بھی شہر کے رہنے والے ہیں، چھوڑیں بڑے شہر کو، میں کہتا ہوں چھوٹے کسی شہر میں آپ کے رہنے والے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، کوئی ایک ایسا ایم پی ایم این اے مجھے دکھا دیں۔ دیکھیے، وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا، تھوڑے سی جو مسالے ہوتی ہیں نا، وہ آپ کا نقطہ نظر تبدیل نہیں کرتی، کہ اگر 1-2 بندے آپ صاف ستھرے نکال کے دکھا دیں گے، 98% جو ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ مقامی لوگوں سے پوچھیں، وہ ان کی کوئی نہ کوئی کرپشن بتا دیں گے، کچھ نہیں بتائیں گے تو کہیں گے جی اس نے پیٹرول پمپ جو ہے ناجائز جگہ پہ بنایا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، یہ گیس چوری کرتے ہیں، یہ بجلی چوری کرتے ہیں، اور یہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کا کیسے کاروبار چلے گا اگر کوئی ایماندار بندہ آئے گا؟ اگر ایمانداری کا ڈنڈا نکل آیا باہر، ان کی تو چیخیں نکل جائیں گی، اور نکل رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جن کے پیٹرول پمپوں میں قبضے ہو رہے ہیں، جن کے ناجائز 20 سال سے قبضہ کی زمینیں واپس گورنمنٹ لے رہی ہے، وہ کیا خاموش بیٹھیں گے؟ ان کی طرف سے ایسی تیسی میں جائے اسٹیٹ اور یہ سالمیت ملک کی، اور یہ باتیں اور 2 قومی نظریہ، اور یہ ان کو تو کہتے ہیں نا ٹھڈے نہ پئیاں روٹیاں تے ساریاں گلاں کھوٹیاں۔
ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. وہ تو حرام کھا رہے تھے بیٹھے, پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کھا رہے تھے, نسل در نسل کھا رہے تھے. اب ایک بندہ آ گیا جو ان سے کہتا ہے تمہاری ایسی تیسی, اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس کرپشن ہے نہیں, سوائے پچھلے 2 سال سے ماتم کر رہے ہیں. ایک اس مکان کا, عمران خان کی کا, جو اس نے سیاست میں میرا خیال آنے سے پہلے بنایا ہوگا, یہ جو بنی گالا والا اس کا گھر ہے. اب یہ اس کا ماتم کر رہے ہیں جناب. یہ اس وقت ایسے ہی بنتے تھے, اس وقت کہاں نقشے بنا کرتے تھے, آج سے 20-25 سال پہلے کہاں ایسے قوانین ہوا کرتے تھے. اب بنے ہیں تو اب وہ اس کے مطابق رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اس کو کروا رہا ہے. اس کے علاوہ چوہنی کا الزام نہیں لگا سکتے. کبھی کہتے ہیں جی اس نے جی شوکت خانم کے پیسوں کے ساتھ جوا کروایا تھا, کبھی کچھ, اور یہ ایسے بیہودہ اور جھوٹے الزامات ہیں جو کوئی بھی سننے یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ناظرین کرام, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جتنے لوگ اس سسٹم سے وابستہ ہیں وہ ان کی بنیاد ہے کرپشن. کسی نے تھوڑی کرنی, کسی نے زیادہ کرنی ہے. یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ اپنی مرضی کے بندے پولیس میں لگوائیں, اپنے رشتہ داروں کو ASI بھرتی کرائیں, ان کو جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں ان میں میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھرتی کرائیں اور کریں, ٹیچروں کے تبادلے کرائیں, اپنے یاروں دوستوں کے تبادلے اپنے علاقوں میں کرائیں. یہ بھی سب بہت بڑی کرپشن ہے. اسی کی بنیاد پہ آپ کا دھندا چل رہا تھا, اب وہ تو گئے. اب پاکستان اس کرپشن کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. عمران خان کی جگہ کوئی بھی بندہ آ جائے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں, اب دیکھیں نا, پرسوں تک کیا پوزیشن تھی اس کی خاقان عباسی کی, اب وہ امریکہ بھاگ رہا ہے اور عدالت نے اجازت دے دی ہے. عدالت نے نواز شریف کو اجازت دے دی تھی, لیکن عدالت نے ان 14 بے گناہوں کے قتل کا انصاف دینے کی اجازت نہیں دی جن کے روحیں تڑپ رہی ہیں, 100 سے زیادہ زخمی, جن کے منہوں میں گولیاں ماری گئیں. اس کا وقت نہیں ہے عدالت کے پاس, کیونکہ اس میں بڑی ساری پیچیدگیاں آ رہی ہیں. جی یہ کر دو, وہ کر دو. جس طرح کہ یہ ایک بندہ رکھا ہوا ہے فاروق نائک نام کا, اس نے آصف زرداری نے, جس کا کام ہے ہر تاریخ پر ایک ایسا قانون, ایک ایسی سک نکال کر لے جائے جو اگلے 15 دن یا 1 مہینے کی تاریخ اسے دلا دے اور معاملات کو لمبا کرے. کوئی 10,000 سال کی عمر لے کر دنیا میں آیا نہیں. ماشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جو ہے وہ زرداری صاحب کو لاحق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ممکن ہے ان کی ایسی جان چھوٹ جائے ان معاملات سے. لیکن فاروق نائک کی نوکری یہی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اب مجھے بتائیں گا سندھ میں پیپل پارٹی استعفے دے دے تو وہ سینکڑوں, میں تو کہتا ہوں ہزاروں لوگ جن کا دھندا ہی اس پہ چل رہا تھا, وہ کیا کریں گے؟ ناظرین کرام, PDM کی موومنٹ کا سب سے بڑا جو لوزر ہے اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. وہ مانے یا نہ مانے ضدی آدمی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تاریخ اپنے آپ کو دہرانے چلی ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. جمعیت علماء ہند کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا, جو قائد اعظم کے ساتھ جنہوں نے ٹکر لی تھی, جو کہتے تھے پاکستان نہ بنے, لیکن مسلم لیگ نے کہا کہ پاکستان ہر صورت بنے گا. جمعیت علماء ہند میں ایک گروپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ بزرگوں کا ایسا تھا جو قائد اعظم کے حمایتی تھے, اس وقت بھی تھا پاکستان, اور وہ اس تحریک میں دامے درمے قدمے سکھنے ہر طرح شامل ہوئے. اتنا اعتماد تھا مولانا عثمانی پر قائد اعظم کو کہ میرا خیال قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی. حالانکہ کہا جاتا تھا انہوں نے قائد اعظم تو شیعہ تھے جی, سنی کیسے پڑھا سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. لیکن قائد اعظم ولی اللہ تھے, وہ سنی شیعہ وہابی چکڑالوی وغیرہ کچھ نہیں تھے, دیوبندی شبندی کچھ نہیں تھے. وہ مسلمان تھے اور ولی کامل تھے, تو ان کی نماز بھی کو ولی کے کامل ہی پڑھا سکتا تھا نا. تو وہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ کس نے پڑھانی ہے.
آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اب تک بضد ہیں کہ پاکستان کیسے بن گیا. یہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل ہی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ہی اللہ نے اب یہ مولانا شرانی والا، حافظ احمد صاحب والا گروپ ایسا پیدا کر دیا ہے، حافظ حسین صاحب والا، حسین احمد والا، جن کو اب یہ اپنی جماعت سے نکال رہے ہیں. اور اس سے پہلے مولانا سمیع والا گروپ جو تھا وہ بھی یہی تھا، جو باقیات تھی مولانا عثمانی کی اور اشرف علی تھانوی کی. یہ بھی اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اب ان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. مولانا بے نقاب ہو گیا ہے، پھوٹ پڑ گئی ہے اندر. پیپل پارٹی اپنی دانش میں لیڈر بنا ہوا تھا، لیکن وہ بیوقوف ہیں پیپل پارٹی یا نون لیگ والے کہ اس طرح کے 2-3 سیٹوں والے بندے کو لے لے. وہ ٹھیک ہے، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے استعمال کر لیتے ہیں. اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی بہت تھی، آپ سے کام نہیں تھی ان کے پاس، اور اب بھی ان کے پاس بہت اسٹریٹ پاور ہے. لیکن صرف اسٹریٹ پاور سے آپ ناجائز مطالبات نہیں پورے کروا سکتے مولانا. اور آپ کا یوم حساب اب آ گیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں. آپ کا بہت شکریہ.